हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान इस वक्त इस्लामी इनकलाब की कामयाबी की 44वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा है। 11 फरवरी 1979 को इनकलाब कामयाब हुआ था। ऐसे वक्त में जबकि दुनिया की नज़रें तुर्की और सीरिया में आए ख़तरनाक ज़लज़ले की तरफ हैं, ईरान ने कल अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स अड्डे का इफ्तिताह किया है। ईरान का दावा है कि उसके यहाँ इस तरह के कई और अंडरग्राउंड हवाई अड्डे मौजूद हैं जो इजराइल समेत किसी भी दुश्मन की तरफ से आने वाले खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। इजराइल और सऊदी अरब के मीडिया में इस खबर को काफी अहमियत के साथ छापा गया है। आज की दूसरी खबर है कि सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की वजह से खतरनाक जलजले से मुतासरा लोगों को दुनिया से मदद नहीं पहुंच पा रही है। अमेरिका ने इस इल्जाम को फौरन प्रोपेगेंडा बताते हुए खारिज कर दिया है। इन दोनों खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल का ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज ईरान से बहुत बड़ी खबर है। ईरानी फौज ने अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स अड्डे का इफ्तिताह किया है। इस अड्डे का नाम ओकाब 44 यानी ईगल 44 रखा है, जहां मुख्तलिफ किस्म के लड़ाकू जहाज, बम बरसाने वाले जहाज और ड्रोन्स को रखने और इस्तेमाल करने की सलाहियत मौजूद है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने कल वेडनेसडे को इस अंडरग्राउंड बेस का दौरा किया है। सिक्योरिटी की वजह से इस बेस की लोकेशन नहीं बताई गई है। जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा कि इजराइल समेत हमारे दुश्मनों की तरफ से ईरान पर किए गए किसी भी हमले का जवाब ईगल 44 समेत एयरफोर्स के कई और ठिकानों से दिया जाएगा। पहाड़ों के दरमियान गहरे खोदे गए स्ट्रेटेजिक एयरबेस में अलर्ट एरिया, कमांड पोस्ट, जंगी जहाज़ों के हैंगर, मरम्मत और रखरखाव के कारखाने, नेविगेशन और हवाई अड्डे के इक्विपमेंट और ईंधन टैंक समेत मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। इस बेस को मिशन के लिए मुख्तलिफ किस्म के लड़ाकू जहाज़ों, बॉम्बर जहाज़ों और ड्रोन्स को रखने और तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रेस टीवी का कहना है कि ईरान की तरफ से पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स अड्डे का इफ्तिताह ऐसे वक्त में किया गया है जबकि 2 हफ्ते से भी कम मुद्दत पहले अमेरिका और इजराइल ने सबसे बड़ी जॉइंट फौजी एक्सरसाइज की है, जिसमें हजारों फौजियों, 140 से ज्यादा जहाज़ों, 1 दर्जन से ज्यादा नौसैनिक जहाज़ों और तोपखानों का इस्तेमाल किया गया था और इसे ईरान को पैगाम के तौर पर प्रोपेगेंडा किया गया था। ईरान के जरिए बनाए गए इस किस्म के अंडरग्राउंड एयरफोर्स अड्डे फौज के नए लड़ाकू जहाज हासिल कर सकते हैं, उन्हें दूसरे कामों के अलावा मिशन के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ओकाब 44 ईरान एयर फोर्स के लिए स्ट्रेटेजिक अंडरग्राउंड बेसिस में से एक है, जिन्हें हाल के बरसों में मुल्क भर में एयरफोर्स यूनिट्स को चलाने और उनकी और सिविल डिफेंस की ज़रूरतों को देखते हुए बनाया गया है। लड़ाकू जहाज़ों को महफूज रखने और जहाज़ों को इलेक्ट्रॉनिक जंगी सिस्टम और मुख्तलिफ बमों और मिसाइलों से लैस करने की सलाहियत के साथ ये अंडरग्राउंड एयरफोर्स अड्डा हवाई मिशन को अंजाम देने और दूर के टारगेट्स के खिलाफ हमलों की स्ट्रेटेजिक लिमिट को बढ़ाता है। ईरान एयरफोर्स ने अब से पहले ड्रोन बेस 313 नाम का अंडरग्राउंड अड्डा बनाया था। इससे यह जाहिर है कि ईरानी फौज के पास एविएशन के मैदान में अंडरग्राउंड बेस कायम करने का बड़ा प्लान मौजूद है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के पास मुख्तलिफ जंगी जहाज़ों के लिए कई बेस मौजूद हैं। कल ओकाब 44 अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस के इफ्तिताह के मौके पर बोलते हुए फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा कि ओकाब 44 एयरफोर्स जॉइंट ठिकानों में से एक है, जिसका मतलब है कि पायलट के जरिए और पायलट के बिना चलने वाले दोनों किस्म के जहाज इस स्ट्रेटेजिक बेस से मिशन को अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। मूसवी ने जोर देते हुए कहा कि ईरान एयरफोर्स के हथियारों को खतरों और मिशनों की किस्म के मुताबिक टैक्टिकल से स्ट्रेटेजिक लेवल तक एडवांस किया गया है। लड़ाकू जहाज़ों पर तैनात किए गए नए हथियार और इक्विपमेंट बहुत ही एडवांस हैं और स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमलों के लिए तैयार हैं। कमांडर मूसवी ने कहा कि इस तरह के एयरफोर्स बेस
ریزرو ہیں اور فوجوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور جب بھی ضرورت ہوتی ہے ان بیسز میں بڑا کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ موسوی کے مطابق ان انڈر گراؤنڈ ٹھکانوں نے ضروری کارروائی اور پروسیس کے مختلف میدانوں میں امکان پیدا کیے ہیں جس کی دشمن امید نہیں کر سکتے۔ ہمارے ٹھکانے اور یقینی طور پر کچھ آپریشنل ٹھکانے آنے والے وقت میں سبھی طرح کے لڑاکو جہازوں کی میزبانی کریں گے۔ اس موقع پر لمبی دوری کی ہوا سے لانچ کیے جانے والے کروز میزائل آصف کی بھی نمائش کی گئی۔ میزائل ایک وار ہیڈ سے لیس ہے جس میں اونچی سطح کے دھماکے اور تباہی کی صلاحیت ہے اور یہ بھاری قلعے بندی کو تباہ کر سکتی ہے۔ سکھوئی 24 فائٹر جیٹ پر ایرانی ایکسپرٹس کے ذریعے بنائی گئی آصف میزائل لگائی گئی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ایرانی فوجوں نے حال کی دہائیوں میں بہت سے انڈر گراؤنڈ بیسز بنائے ہیں۔ مارچ 2021 میں اسلامک ریولوشنری گارڈ کور IRGC نے بھی میزائل یونٹس کی حفاظت کے لیے پہلا انڈر گراؤنڈ بیس بنایا تھا۔ ایران سے انڈر گراؤنڈ ایئر فورس بیس کے افتتاح کی خبر پر ٹائمز آف اسرائیل نے کہا ہے کہ اسرائیل پر ایران کے خلاف کئی حملوں کا شک ہے جس میں اس کے انڈر گراؤنڈ نتانز نیوکلیر کارخانے پر ہوا حملہ بھی شامل ہے جس کے نتیجے میں اس کے کئی سینٹریفیوجز تباہ ہو گئے تھے۔ پچھلے سال ایران کی فوج کے ذریعے زاغروس پہاڑوں میں ایک انڈر گراؤنڈ بیس بنائے جانے کی ڈیٹیل سامنے آئی تھی جہاں ان کے مطابق تقریباً 100 ڈرون رکھے گئے ہیں۔ ایران نے اب سے پہلے بھی اسی طرح کی سرنگیں دکھائی ہیں جو میزائل اور ڈرون کے رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پچھلے ہفتے اصفہان شہر میں اہم فوجی کارخانے پر ڈرون حملہ ہوا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق وہاں خطرناک شاہد 136 ڈرون بنانے کا کارخانہ ہے۔ امریکی افسروں نے میڈیا کو بتایا تھا کہ اس حملے میں اسرائیل کا ہاتھ ہے اور اس حملے میں امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایران نے اصفہان حملے میں اسرائیل کے شامل ہونے پر بدلے کی دھمکی دیتے ہوئے یروشلم کو آگ سے نہیں کھیلنے کی وارننگ دی تھی۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق بنیامین نتنیاہو نے اپنی پچھلی سرکار کے دوران سیریا میں ایرانی ٹھکانوں اور ایرانی زمین پر حملوں کا حکم دیا تھا۔ نتنیاہو کسی بھی قیمت پر ایران کو نیوکلیر ہتھیار حاصل نہیں کرنے دینا چاہتے کیونکہ اسرائیل عام طور پر ایرانی نیوکلیر بم کو اپنے لیے خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے فرائیڈے کو ایران کے ذریعے انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی IAEA کی شرطوں میں غیر اعلان شدہ تکنیکی تبدیلی کیے جانے پر ایران کے ناکافی جواب کی مذمت کی تھی۔ IAEA نے فوردو انڈر گراؤنڈ پروجیکٹ میں یورینیم کو 60% تک انریچ کرنے کے معاملے میں تبدیلی کا ذکر کیا تھا۔ فوردو کارخانے پر باریکی سے نظر رکھی جا رہی ہے کیونکہ ایران نے نومبر 2022 میں ناتانز کارخانے کے علاوہ وہاں بھی 60% انریچ یورینیم بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ لمٹ ایران اور سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبر ملکوں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین اور ان کے علاوہ جرمنی کے بیچ 2015 کے نیوکلیر سمجھوتے میں طے شدہ 3.67% کی طے شدہ لمٹ سے بہت زیادہ ہے اور نیوکلیر بم بنانے کے لیے ضروری 90% تک پہنچ سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2018 میں جس نیوکلیر سمجھوتے سے امریکہ الگ ہوا تھا اسی سمجھوتے میں طے شدہ لمٹ پر ویسٹرن ملک ایران سے عمل کرانا چاہتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ جب سمجھوتا باقی ہی نہیں رہا تو وہ اس میں طے شدہ لمٹ تک کیوں محدود رہے۔ سعودی عرب کے العربیہ اخبار نے ایران کی طرف سے انڈر گراؤنڈ ایئر فورس اڈے کے سامنے آنے پر کہا ہے کہ ایران ایئر فورس کے پاس 1979 کے انقلاب سے پہلے کے کئی طرح کے امریکی فوجی جہاز ہیں، ساتھ ہی روس کے بنے ہوئے MiG اور سکھوئی جہاز بھی موجود ہیں۔ حالانکہ ویسٹرن ملکوں کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے ایران کے لیے پچھلی کئی دہائیوں میں ان کے اسپیئر پارٹس حاصل کرنا اور بیڑے کی عمر بڑھانا مشکل ہو گیا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی طرف۔ ترکی اور سیریا میں 2 دن پہلے آئے زلزلے میں اب تک 11,000 سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ اس میں سے تقریباً 8,500 ترکی میں اور 2,500 سیریا میں مارے گئے ہیں۔ ابھی مرنے والوں کی تعداد اور بڑھ سکتی ہے۔ اسی دوران سیریا اور امریکہ کے بیچ ڈپلومیٹک ٹکراؤ بڑھ گیا ہے۔ سیریا کے فورن منسٹر فیصل مقداد نے وارننگ دی ہے کہ امریکی پابندیوں نے حالات کو اور خراب کر دیا ہے کیونکہ ان غیر قانونی پابندیوں
پابندیوں کی وجہ سے اس مصیبت کے وقت میں سامان پہنچنے میں مشکل آ رہی ہے۔ لبنان کے المیادین ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ بیان دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیریا میں آئے زلزلے کی تباہی بہت بڑی ہے اور اس کی گہرائی میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ پچھلے 12 برسوں سے سخت حالات ہیں، کیونکہ سیریا ٹیررزم اور اس کے سپورٹرز سے لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیریا پر امریکہ اور ویسٹرن ملکوں کے ذریعے لگائی گئی پابندیوں نے مصیبت اور تباہی کو بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے انسانی تباہی کا سامنا کرنے کے لیے سیریائی لوگوں کو ضروری مدد مہیا کرنے کے لیے سبھی ملکوں سے اپیل بھی کی ہے۔ سیریا کے فارن منسٹر کے اس بیان پر امریکہ کی فارن منسٹری نے کہا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ سیریائی لوگوں کو انسانی مدد دینے میں امریکی پابندیوں کے بارے میں غلط پریس رپورٹیں سامنے آئی ہیں۔ سیریا میں بشار الاسد سرکار کے ذمہ داران اور ان کے دوستوں، جن میں ایران کی سپورٹ والا حزب اللہ بھی شامل ہے، دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکی پابندیاں پوری طرح سے ضروری مدد پہنچنے سے روک رہی ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بشار الاسد اور حزب اللہ سپورٹرز نے ٹویٹر پر ہیش ٹیگ کا استعمال کیا اور امریکی پابندیوں اور سیریا کی گھیرا بندی کا الزام لگایا۔ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے ایک افسر نے العربیہ کو بتایا ہے کہ کسی بھی امریکی یا انٹرنیشنل پابندیوں میں انسانی مدد، میڈیکل، کھانے کا سامان اور دوسری مدد کو چھوٹ دی گئی ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ سیریا کے لوگوں کو کسی بھی اور سبھی طرح کی مدد دینے کے لیے تیار ہے اور امریکہ کسی بھی ملک کو ایسا کرنے سے نہیں روک رہا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایران مڈل ایسٹ میں اپنی بڑھتی ہوئی طاقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ انڈر گراؤنڈ فوجی اڈے بنایا جانا اس کی بھرپور تیاری ظاہر کر رہا ہے۔ اسرائیلی اور سعودی میڈیا میں ان خبروں کا اہمیت کے ساتھ چھپنا ان کے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ جو انسانیت اور انسانی حقوق کو سپورٹ کرنے کا دعویٰ کرتا رہا ہے، اس کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے سیریا میں مدد نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیواد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔